نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ سورۃ الکہف کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 29 سے لے کر 31 تک تلاوت کی ہے۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو یہ مشرک لوگ کافر لوگوں کے سردار آپ کے پاس آئے تھے اور یہ خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ کسی طرح آپ ان غریبوں کو مجلس سے ہٹا دو، پھر ہم آپ کی بات سنیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش ہوا کرتی تھی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی نافرمان نہ رہے، سارے کے سارے فرما بردار ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، اللہ کے پیروکار بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی کچھ التجا ہوئی کہ میں ان کو ہٹا دوں، ان کو بٹھا دوں، اس میں کوئی حد بھی نہیں ہوتا۔ استاد اپنے شاگردوں کو ہٹا سکتا ہے، والد اپنے اولاد کو ہٹا کر کسی اور کو بیٹھنے کا حکم کر سکتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ اگر وہ ہٹانا چاہتے تو کوئی حرج کا معاملہ نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے تنبیہ بیان فرما دی کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ جو لوگ غریب غربا بیٹھے ہیں، آپ ان کو مت ہٹائیے، اس لیے کہ یہ صبح شام اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ بس اپنی خواہش چاہتے ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیجئے۔ ایسے تو پھر آپ دنیا کی زینت چاہیں گے، ان کو آپ چھوڑ دیں۔ جو آپ کے پیچھے لگے ہیں، پیروکار ہیں، غربا ہیں، آپ انہی کی وہ اتباع کرنے والے ہیں، آپ انہی کے معاملے کو دیکھتے رہیے، ان مالداروں کو چھوڑ دیجئے۔ پھر اللہ رب العزت نے انہی کے متعلق فرمایا کہ نبی کہہ دیجئے کہ حق بات تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، پس جو شخص چاہے ایمان لائے اور جو شخص چاہے انکار کرے۔ ان کی خواہش کے مطابق غربا کو ہٹا کے ان کو بیٹھانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے۔ اگر یہ چاہیں تو ایمان لے کر آئیں، نہیں چاہتے، انکار میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ چھوڑ دیجئے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جہنم کے ظالم لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے آگ کو، اور ان کو کناتوں کی طرح گھیر لے گا، اور پھر وہاں پہ پہنچیں گے تو وہ مدد طلب کریں گے، کسی طرح ان کے وہ کہیں گے کہ ہماری مدد کرو، وہ جنتیوں کو کہیں گے کہ ہماری مدد کرو، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی مدد کی جائے گی، لیکن کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ، گرم پانی کے ساتھ، جیسا کہ تلچھٹ کی طرح ہوا کرتا ہے، تلچھٹ کی طرح ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ تلچھٹ کہا جاتا ہے کہ اس گرم تیل کو، اس گرم تیل زیادہ جب گرم کیا جائے، اس کے اندر کوئی چیز پکائی جائے تو اس کے اندر نیچے تھوڑے سے ذرات رہ جاتے ہیں، اس طرح کا گرم اور تلچھٹ کی طرح تیل ان کو دیا جائے گا اور ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ بہت ہی برا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے پینا ہوگا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا جو ان کے اندر ان کو رکھا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کا قرآن پاک کے اندر یہ بیان فرمانا ہے کہ جہاں کہیں کافروں کا تذکرہ ہوا کرتا ہے، وہاں مومنین کے لیے تسلی ہوا کرتی ہے اور مومنین کے لیے خوشخبری ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگلے آیتوں کے اندر مومنین کے متعلق بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے رہے۔ نیک اعمال ایمان کا جز ہوا کرتا ہے، ایمان لے کر آئے لیکن نیک اعمال نہ کرے تو پھر اس کے لیے بھی خسارے کا سودا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان لے کر آیا
اور اس کے بعد نیک اعمال کرتا رہا، اس کے لیے بے شک اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے اچھے اعمال کو ضائع نہیں کیا جائے گا، ان کے اچھے اعمال کے قیامت کے دن ضرور بدلہ مل کر رہے گا۔ اور کیا کیا نعمتیں ہوگی، ان میں سے کچھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے باغات ہوں گے اور اس کے نیچے نہریں چل رہی ہوگی، اور اس جنت میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کو پہنائے جائیں گے سبز لباس کے کپڑے، اور ریشم کے باریک بھی اور موٹے بھی۔ اب یہ سوال نہ ہے کہ کنگن پہننا تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، قیامت کے دن پہنائے جائیں گے۔ وہ قیامت کا جب جنت میں داخل ہوں گے وہاں کا نظام ہی کچھ اور ہوگا۔ جس طرح کے پہلے دور کے اندر نظام الگ تھا، تو جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ پہنا کرتے تھے تو ان کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ قیامت کے دن تو جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے وہاں ان کی خوبصورتی الگ ہی ہو جائے گی جب ان کو یہ پہنایا جائے گا۔ اور قیامت کا اصول و ضابطہ الگ ہے، دنیا کا اصول و ضابطہ الگ ہے۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، بڑی خوشی والی ان کے لیے زندگی ہوگی۔ کافروں کے متعلق بیان فرمایا کہ ان کے لیے بہت ہی برا پینا ہوگا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے بہت اچھا ثواب ہوگا، بدلہ ہوگا، اور کافروں کے لیے برا ٹھکانہ، اور اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے بیان فرمایا کہ بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہوگا، وہاں خوشی کے ساتھ زندگی گزارے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے کہ حق بات تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے بس ایمان لے کر آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے اس کا انکار کر دے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، انہیں گھیر لے گی کناتوں کی طرح۔ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، اور وہ طلب چاہیں گے، کوئی چیز مانگیں گے، مدد چاہیں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا جیسا کہ تلچھٹ کی طرح، ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ بئس الشراب، بہت ہی برا پینا ہے، وساءت مرتفقہ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے رہے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا جائے گا، ان کا بدلہ وہاں ملے گا۔ اولئک لہم جنات عدن، یہی لوگ ہیں ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا من اساور، پہنایا جائے گا اس کے جنت میں ان کو کنگن من ذہب، سونے کے، ویلبسون ثیابا خضرا، اور پہنائے جائیں گے ان کو کپڑے سبز، من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک، سبز کپڑے ریشم کے، باریک بھی اور موٹے بھی، اور نشستوں میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، اچھا ہی کیا ہی اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔